بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کبھی تنہائی میں بیٹھیں، ایک بڑا کاغذ لیں، کاغذ پر 3 خانے بنائیں۔ پہلے خانے میں آپ ان لوگوں کے نام لکھیں جنہیں آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، آپ جن کے جنازے میں شریک ہوئے یا پھر آپ فاتحہ کے لیے ان کی قبروں پر گئے۔ آپ دوسرے خانے میں ان لوگوں کے نام لکھیے جو امیر تھے، رئیس تھے، با اختیار تھے، طاقتور تھے، نامور، باعزت اور مشہور تھے، اور پھر آپ نے اپنی نظروں کے سامنے ان کی شہرت، ان کی عزت، ناموری، طاقت، اختیار اور دولت کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھا، اور وہ لوگ گمنامی، اسرت اور بے بسی کے سمندر میں ڈوبتے ہوئے ایک تصویر بن گئے۔ پھر آپ تیسرے خانے میں ان لوگوں کے نام لکھیں جو بے گناہ تھے مگر قدرت کی پکڑ میں آ گئے۔ قتل کسی نے کیا لیکن پکڑے یہ گئے، فراڈ کوئی اور کر گیا مگر گھر، دکان اور فیکٹری ان کی بک گئی، گولی کسی اور نے چلائی لیکن لگ انہیں گئی۔ یہ اپنی لین میں گاڑی چلا رہے تھے لیکن پیچھے سے گاڑی آئی، ایکسیڈنٹ ہوا اور یہ پوری زندگی کے لیے معذور ہو گئے۔ غلط سودا کیا اور عرش سے فرش پر آ گئے، سونا خریدا اور وہ مٹی ہو گئی، کاغذ کے کاروبار میں سرمایہ لگایا، سیلاب آیا اور کاغذ تباہ ہو گیا، پانی پیا، ہچکی آئی، پانی سانس کی نالی میں پھنس گیا اور یہ کومے میں چلے گئے۔ حج پر گئے، لوگوں کے قدموں میں روندے گئے، کھجور کھائی، فوڈ پوائزننگ ہوئی اور باقی زندگی بستر پر گزار دی۔ نماز پڑھنے گئے، بم دھماکے کا شکار ہو گئے۔ آپ کاغذ کے تینوں خانوں میں تینوں کیٹیگریز کے لوگوں کے نام لکھیں اور اس کے بعد سوچیں کہ کیا آپ کے ان تینوں خانوں میں نام درج نہیں ہو سکا؟ کیا آپ کسی بھی وقت مرحوم نہیں ہو سکتے؟ کیا آپ کسی بھی وقت غریب، بے اختیار اور بے بس نہیں ہو سکتے؟ اور کیا آپ ان لوگوں کی طرح کسی انہونی کا شکار نہیں ہو سکتے؟ اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ بھی توبہ کریں گے اور ہم انسان ہیں اور ہم بھی عام انسانوں کی طرح کسی بھی وقت ان تینوں خانوں میں کسی ایک خانے میں درج ہو سکتے ہیں۔ یہ دنیا جس سے جاتے ہوئے فاتح عالم سکندر اعظم نے وصیت کی تھی کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا تاکہ لوگ جان سکیں کہ دنیا کا سب سے بڑا فاتح خالی ہاتھ آیا تھا اور دنیا سے خالی ہاتھ رخصت ہوا تھا، جس میں حجاج بن یوسف معدے کے کینسر میں مبتلا ہوا، کپ کپی کا شکار ہوا، اس کے گرد آگ جلا دی گئی، آگ سے اس کا پورا جسم جل گیا لیکن اس کی کپ کپی ختم نہ ہوئی، جس میں محمود غزنوی نے مرنے سے قبل اپنے خزانے کھلوا دیے، سونے چاندی اور جواہرات کے درمیان بیٹھا اور رو رو کر کہنے لگا کہ یہ وہ دولت تھی جس کے لیے میں نے عمر برباد کر دی، جس میں امیر تیمور جیسا باعزم شخص چین فتح کرنے نکلا اور راستے میں انتقال کر گیا، سمرقند میں دفن ہوا اور 50 سال بعد اس کی قبر اور اس کی سلطنت دونوں خاک میں مل گئیں، جس میں ہٹلر جیسا شخص خود کو گولی مارنے پر مجبور ہو گیا، جس میں صدر صدام حسین جیسے مضبوط شخص کی لاش وصول کرنے کے لیے پورے عراق سے کوئی شخص نہیں نکلا، جس میں کرنل قذافی کی لاش کو سرس شہر کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، جس میں حسنی مبارک کو سٹریچر پر ڈال کر عدالت میں لایا جاتا ہے اور پورے مصر میں کوئی شخص اس کے لیے کلمہ خیر نہیں کہتا، جس میں تیونس کا صدر زین العابدین بن علی سعودی عرب میں پناہ گزین ہے اور جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی شخصیت سرعام گولی کا نشانہ بنا دی گئیں اور ان کی میت 10 گھنٹے راولپنڈی جنرل ہسپتال کے پوسٹ مارٹم روم میں پڑی رہی اور اس میں آج وہ جنرل پرویز مشرف سڑک پر نہیں نکل سکتے کہ جن کے استقبال کے لیے صدر جارج بش، صدر ہوجنتاؤ، صدر سرکوزی، شاہ عبداللہ، ٹونی بلیئر اور کوفی عنان گھنٹوں کھڑے رہتے تھے، جن کے لیے سلامتی کونسل میں تالیاں بجائی جاتی تھیں، جنہیں خانہ کعبہ کی چھت پر اس مقام تک پہنچایا گیا تھا جہاں کھڑے ہو کر فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تھی، اور جن کے لیے روضہ رسول کے دروازے تک کھول دیے جاتے تھے، جو اشارہ کرتے تھے اور ملک کا وزیر اعظم اور چیف جسٹس تک بدل جاتا تھا اور امریکہ کو ڈرون حملوں کا اختیار مل جاتا تھا، اور جس میں ہم نے اپنی آنکھوں سے میاں برادران کو گرفتار ہوتے، جلا وطن ہوتے اور اسلام آباد ایئرپورٹ پر FIA کے معمولی اہلکاروں کے دھکے کھاتے دیکھا، اور جس میں ہم نے ارب پتی لوگوں کو صدر زرداری کے قدموں میں اپنی ٹوپیاں رکھتے ہوئے دیکھا۔ یہ ہیں ہم اور یہ ہے ہماری زندگی، لیکن اس کے باوجود ہماری اکڑ ختم نہیں ہوتی، اس کے باوجود ہمارے تکبر کی لو
نیچے نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود ہمارے لہجوں کی فرعونیت کو زنگ نہیں لگتا۔ ہماری اوقات یہ ہے کہ ہم مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، لیکن ہم روز اپنے اندر انا کے درجنوں خدا پیدا کر لیتے ہیں۔ ہمیں پل کی خبر نہیں ہوتی، لیکن زمین سے آسمان تک تکبر کے پل بنا لیتے ہیں۔ تم آدم کے بچے بنو، آدمی بنو، آدمیوں کے خدا نہ بنو، کیونکہ انہونی کے 3 خانے تمہارے سامنے بھی پڑے ہیں۔ تمہارا نام بھی کسی وقت کسی بھی خانے میں درج ہو سکتا ہے۔